کراچی پولیس چیف AIG سندھ جناب جاوید عالم اوڈو صاحب. اگر اس طرح کا ہم کہہ لیں کہ جی موبائل ہاتھ میں کیری کر کے ایسے ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پہ تو بھونچال آ جائے گا. ATM پہ جاتا ہے رات کو تو خوف ہوتا ہے, تھوڑے سے ریزسٹنس پہ سر میں گولی مارتا ہے یا اپر باڈی میں مار. ہماری ماشاءاللہ پولیس اتنی ایفیشینٹ ہے کہ وہ تو کرائمز ہونے سے پہلے وہاں پہنچ سکتی ہے, کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں ہے پولیس کی ایفیشنسی. کینیا کی پولیس سے تو بہتر ہے. نہیں بہت سو بول جو ہے پولیس کا کام کرپشن روکنا ہے, لیکن پولیس والے کو دیکھ کے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ یار یہ کرپٹ ہوگا, یہ ہم سے رشوت لے گا. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا مجھے بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. کتنے لوگ سمجھتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں اس امیج کے حوالے سے؟ بڑا ہی مشکل سوال ہے. کن بستیوں میں جاتے ہیں, کہاں جا کے رہتے ہیں, وہاں پہ آپریشن کیوں نہیں ہو پاتے؟ یہ مقامی ہے, اسٹریٹ کرمنل غیر مقامی ہے. جو سب سے زیادہ وائلنس اینڈ کرائم کراچی میں بڑھا ہے, دیٹس بیکاز آف نارکوٹکس. کراچی کی جو ایکٹیو پولیس ہے وہ بہت کم ہے تعداد میں, اور زیادہ تر جو پولیس ہے وہ پروٹوکولز اور VIP پروٹوکولز کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. آپ یہ مہینہ دیکھ رہے ہیں نومبر کا امن ہے کراچی میں. اس کی دو وجوہات سوشل میڈیا پہ کہی جا رہی ہیں. ایک تو آئیڈیاز کراچی میں ہو رہا ہے, تو آرڈر مل گئے کہ جناب کہیں کوئی اسٹریٹ کرائم نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. دوسرا 5000 پولیس والے جو اسلام آباد گئے ہیں, تو پولیس والے جانے سے بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید امن آیا ہوا ہے. آپ یہاں نفری بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں رضوان جعفر. آج یوتھ پارلیمنٹ ڈائلاگ سیشن میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی پولیس چیف AIG سندھ جناب جاوید عالم اوڈو صاحب, اور اس وقت ہم انہیں اقرا یونیورسٹی کراچی میں ویلکم کہتے ہیں. سر السلام علیکم. سر آپ کو بہت بہت ویلکم کہتے ہیں کہ آج آپ بالکل دیکھا جائے تو عوام کی عدالت, بلکہ عوام کی نہیں نوجوانوں کی عدالت میں آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا, اور آپ نے کہا کہ میں ان کے سامنے بیٹھوں گا اور جو بات ہیں وہ میں کروں گا. یقینی طور پہ آج ہمارا جو بات کرنی ہے ہم نے وہ کراچی کے جو سارے ایشوز ہیں اس پر ہم بات کریں گے, اور یہ جو خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے جو بات ہے. سب سے پہلے سر یہ فرمائیں کہ پچھلے دنوں آپ کا ایک بیان سامنے آیا, اور اس پر شاید لوگ صحیح طرح سمجھ نہیں پائے اس بات کو کہ جو آپ نے بات کی کہ کراچی کے امیج کے حوالے سے. لیکن جو فیگرز ہیں سر وہ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے لوگ آواز اٹھاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت بولتے ہیں, میڈیا پہ بھی ہم لوگ بہت بولتے ہیں اس پر, اسٹریٹ کرائم پر کراچی کے حوالے سے, اور مانا کہ اس کا امیج اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے, انویسٹمنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے. میں خود آفیشیلی کوئی 27 کنٹریز میں جا چکا ہوں, میرے سوشل میڈیا پہ بہت لوگ ہیں باہر کے. میں خود کو ایک جملہ لکھتے ہوئے بھی سوچتا ہوں پاکستان کے بارے میں, کراچی کے بارے میں, کہ کیا امیج جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی 3 دن پہلے جو بندہ ایک اسٹریٹ کرائم میں یعنی موبائل چھینتے ہوئے جو اس کی ہلاکت ہوئی ہے, وہ 100 نمبرز پورے ہوئے ہیں, یعنی 100 لوگ 22 میں ڈیتھ ہو چکی ہے جن لوگوں کی اسٹریٹ کرائم کے اندر. ہر مہینے تقریباً 2500-3000 موبائل اگر چھن رہے ہیں, 4,500-5,000 بائکس اگر چھن رہی ہیں یا چوری ہو رہی ہیں, گاڑیاں چھن رہی ہیں, تو یہ سب کچھ تو ریئلٹی بھی تو ہے نا کراچی کی. تو کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے, اور کیا اس پہ نہ بولا جائے, نہ آواز اٹھائی جائے, اور آواز اٹھائی جائے تو کیسے اٹھائی جائے؟ سر یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کراچی میں کرائم نہیں, کرائم بہت ہے, اسٹریٹ کرائم ہی رہ گیا ہے جو ہمارے لیے چیلنج ہے. لیکن یہ جو غلط ویڈیوز اور پھر ان کو عذر بنا کے کہا جائے کہ کراچی کے حالات بہت زیادہ بدتر ہیں. دیکھیے ابھی چند دن پہلے آپ لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہو, انگلینڈ میں کیا ہوا. لنڈن میں میٹروپولیٹن پولیس نے باقاعدہ بینرز لگائے ہیں. آکسفورڈ اسٹریٹ جو وہاں کی مہنگی ترین اسٹریٹ ہے, یہاں کا آپ سمجھ لیں کہ ڈولمن مال ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے, کہ جی پلیز ڈونٹ ویئر یور ایکسپینسو واچز. ٹھیک ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا پولیس لگا رہی. اگر اس طرح کا ہم کہہ لیں کہ جی موبائل ہاتھ میں کیری کر کے ایسے ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پہ تو بھونچال آ جائے گا, کیونکہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہائی ہیں پولیس کے حوالے سے, اور ہونی بھی چاہیے, میں اس کو نہیں کہتا. لیکن بدقسمتی سے اکنامک جو ڈاؤن ٹرن پوری اکانومی میں پوری دنیا میں آیا ہوا ہے, انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور ڈالر خاص طور پہ ہمارے ملک میں اسپیسیفکلی کہ ڈالر کی جو ویلیو ہے اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ ہمارے روپے کی ویلیو انڈر ویلیو ہو گئی. اس کا کیا ہوا کہ آپ جس بھی انڈسٹریل اسٹیٹ میں جا رہا ہوں, کاٹی گیا ہوں سائٹ, خود وہاں پہ انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیلی ویجر اتنے 3000 ہم نے پچھلے مہینے نکالے, 2000 نکالے. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے ابھی گریجویشن کے آخری حصوں میں ہوں گے, اور آپ نے یو مسٹ ہیو اسٹارٹیڈ ونڈو شاپنگ فار یور جابس. اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جاب کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت کچھ مشکل ہے, بیکاز آف دس اکنامک ڈاؤن ٹرن جو پوری دنیا فیس کر رہی ہے, لیکن ہم زیادہ کر رہے ہیں روپے کی ڈی ویلیوشن کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جی اکانومی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پولیس کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور وہ پولیس کو بلیم کرنا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں. بٹ
وی آر ولنگ ٹو ورک وتھ یو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا جو خاص طور پہ یہ بہتات ہے, کیونکہ بدقسمتی سے ہماری نیبرہڈ بھی کوئی, ہم نیبرس ملے ہمیں ان کے ساتھ ہی کوآپٹ کرنا ہے الٹیمیٹلی, لیکن فی الحال اچھی نیبرہڈ نہیں ملی کہ وہ جس کو آپ نے سنا ہوگا 5th جنریشن وارفیئر, تو میڈیا پلیز اے پیوٹل رول ان دیٹ. تو یہ ہم نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ یہ تھی کہ جی یہ ڈاؤن لوڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ کراچی کو ہم پورٹرے کریں, جو 65% آف دا پوری پاکستان کو ابھی بھی ٹیکس ریونیو دیتا ہے, اس کو, تاکہ ان کو بتائیں کہ جی اس ڈپریس کریں, اس مارکیٹ کو ڈپریس کریں. اور یہ 5th جنریشن وارفیئر, تو میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جی کراچی کو اتنا برا بھی نہیں ہے, ایشو ہے, اور وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیا ایشوز ہیں, لیکن وہ میرے خیال میں غلط لیا گیا. لیکن سر اس میں ایک چیز ہے, یہ بات آپ نے بہت ٹھیک کہی, اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ میں جب کبھی پنجاب میں بتاتا ہوں کہ کراچی میں 60-70% علاقہ ایسا ہے جہاں 1 سیکنڈ کو لائٹ نہیں جاتی ہے, یعنی کہ بالکل الیکٹریسٹی فری کا علاقہ ہے. ہمارے جو چاروں انڈسٹریل ایریا ہیں اس میں کبھی لائٹ نہیں جاتی ہے, تو لوگ سرپرائز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیشہ نیوز وہ دیکھتے ہیں کہ جناب سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں اور پورا دن لائٹ نہیں ہے. وہ کوئی نیشنل کرائسس, گرڈ کرائسس آ جائے وہ الگ بات ہے, لیکن اوور آل صورتحال کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو پرسیپشن ایک کریٹ کیا گیا ہے کراچی کا, جب وہ کوئی کراچی آتا ہے اور کراچی میں گھومتا ہے یا کہ مالس میں جاتا ہے, تو پرسیپشن کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اتنا بھی برا حال نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں اپنی ذاتی بات کر لوں یا ایک عام آدمی کی بات کر لوں جو بغیر پروٹوکول کے گھوم رہا ہے, سر وہ ATM پہ جاتا ہے رات کو تو خوف ہوتا ہے اسے کہ میں, چاہے وہ کسی, ضروری نہیں کہ اسے سناٹے کی جگہ جا رہا ہے, نارمل جگہ پہ بھی جاتا ہے ATM پہ کہ بھائی میں باہر نکلوں گا کہیں لٹ نہ جاؤں. وہ ڈر رہا ہوتا ہے, ATM کارڈ لگاتے تھے کہیں, اور ایک نظر اس کی بیک پر ہوتی ہے کہ کوئی ناک کر کے اندر نہ گھسائے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کہیں پہ ٹریفک جام ہے, گاڑی رکتی ہے, لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے, شیشہ ناک کرے گا اور ہم سے سب کچھ چھین لے گا. لوگ اب کراچی میں پیدل چلنے کا رواج ختم ہو گیا, لوگ واک نہیں کرتے کہ واک کریں گے تو پھر لٹ جائیں گے. لوگ پھر بھی موبائل گھر پہ رکھتے ہیں, جو بہت ہی واک کرنے والے ہیں پھر بھی 1000-2000 روپے جیب میں رکھتے چلو دے دیں گے. تو یعنی یہ اس خوف سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ چیزیں ہیں اور لوگ لٹے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے کراچی, میں نے ایک تو اکنامک آپ کو بتایا کہ کنڈیشنز پورے ملک کی, پوری دنیا کی بلکہ میں نے آپ کو بتایا. سیکنڈلی پاکستان میں یوتھ بلج ہے جس کو آپ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اس کا سیمپلنگ ہے کہ 65-70% آف دا پاپولیشن جو ہے دے کمپرائز یوتھ, اور جو کہ دے آر لوکنگ فار دا جابس اینڈ اپرچونیٹیز, بہت ہی زیادہ ایمبیشس ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ ہے ان کو کتنی ہم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دے چکے ہیں, اور ہاؤ گڈ دے آر ٹرینڈ فیوچر کے لیے. پلس کراچی شہر کی, جس طرح ابھی بیٹھے ہوئے ہم بات کر رہے تھے, ایک چھوٹے سے شہر سے جس کی پری پارٹیشن 5-6 لاکھ سے آبادی تھی, ابھی ہم تقریباً 2.5 کروڑ کا شہر ہیں, دنیا کا ٹاپ 10 بگیسٹ سٹیز ان دا ورلڈ میں ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے جو سٹی پلاننگ کس طرح کی, کیونکہ کرائم ان آئسولیشن آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کے پاس کچی آبادیاں کتنی آ گئی ہیں, زمین پہ کس طرح قبضے ہو گئے ہیں, لوگ آ گئے ہیں. کچی آبادیز آلویز برازیل میں, ساؤ پالو میں جائیں, دنیا میں جائیں. میں آپ کو, کیونکہ اٹس ایجوکیٹڈ لاٹ, میں اسی لیے آپ کو بتا سکتا ہوں انٹرنیشنل دنیا میں جو ہو رہا ہے, اور یو کین ریلیٹ ٹو اٹ, اسی لیے میں بات کر رہا ہوں. تو اینڈ کراچی از گروئنگ. میں نے جس طرح آپ کو بتایا, ویوز اینڈ ویوز آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل امیگرینٹس کراچی میں آئے ہیں. افغان وار کے بعد افغانیز کو ہم نے پناہ دی, اس سے پہلے بنگالیز تھے. ریسنٹ پاسٹ میں جب برما میں اراکین مسلمانوں کے ساتھ حالات تنگ ہوئے تو ان میں سے بہت سے نے کیا. اسی طرح انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئے. نارتھ میں آپریشن ہوئے, آپ کے ٹرائبل ایریا سے لوگ آئے. مثال کے طور پہ ابھی فلڈس ہوئے, بلوچستان سے کافی عرصے سے انٹرنل مائیگریشن ہے. یہ نئے لوگ جو آتے ہیں دے لک فار دا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, اور ان میں سے ایک سائزبل نمبر انفارچونیٹلی جب یہ مواقع نہیں دیکھتا یا بائی انکلینیشن یا بائی ہیبٹ وہ کرائم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ ایشو آتا ہے. دیکھیں اگر آپ پولیس کا ایکشن دیکھ لیں, میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک چھوٹی سیمپلنگ بتاؤں گا.
پچھلے سال اسٹریٹ کرائم، کیونکہ پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ کراچی میں کسی فورم پہ گیا، وہیں پہ میں ایز اے DIG ویسٹ جب کراچی میں تھا 2013 میں، تو میں نے بتایا کہ جی جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو ہم نے اسٹریٹ کرائم تو ڈسکس ہی نہیں کیا. ایسا نہیں تھا کہ اسٹریٹ کرائم کراچی میں نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس سے بڑے ایشوز تھے. ٹارگیٹ کلنگ تھی، 40-50 ڈیڈ باڈیز ہم روزانہ حاصل کرتے تھے، یعنی ملتی تھی کراچی میں. ٹارگیٹ کلنگ تھی، ایکسٹورشن تھی. کوئی ایسا انڈسٹریلسٹ نہیں ہے بہت بڑا پیسے صاحب حیثیت بندہ جس کو کوئی گولی خط میں نہیں ملی، ایکسٹورشن پرچی اور یہ وہیں سے نہیں آئے. اسی طرح کڈنیپنگ فار رینسم تھی. بہت بڑے ہمارے انڈسٹریلسٹ سے لے کے کراچی کے بڑے شہری یہاں سے کڈنیپ ہو کے کبھی کوئی بلوچستان لے جاتے تھے، انٹیریئر میں لے جاتے تھے اور دوسری جگہوں. وی آر آؤٹ آف دیٹ ایج اللہ کے فضل سے، انہی پولیس کی ایفرٹ سے، کوششوں سے، وتھ ہیلپ آف دا رینجرز اینڈ دا انٹیلیجنس ایجنسیز، تقریباً زیادہ تر وہ گینگس اور وہ پولیٹیکل کرائم آپ کی طرف سے ختم ہو گیا. تبھی ہم آ کے ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اسٹریٹ کرائم. تو اسٹریٹ کرائم میں بھی ہمارے لیے جو زیادہ، ایک تو اسٹریٹ کرائم تو ہے، ڈیفینیٹلی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو پریشان کن شہریوں کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے مسئلہ ہے وہ وائلنس ان اسٹریٹ کرائم. پرانے دور میں موبائل فون کوئی چھیننے آتا، کوئی اور چیز بٹوا چھیننے آتا تھا، گھڑی اتارنے آتا تھا، تو کیا کرتا تھا؟ میکسیمم چھرا ہوتا تھا، چاقو ہوتا تھا، یا اگر پسٹل ہوگا تو ہوائی فائر کرے گا. میکسیمم اگر وہ دیکھے گا یہ مجھ سے ریزسٹ کر رہا ہے تو اس کو ٹانگ میں گولی مارے گا. لیکن بدقسمتی سے ایک سائزبل نمبر جو ٹوٹل کرائم کا 7 سے 8% ابھی ایسا ہے کہ جو سیدھا گولی تھوڑے سے ریزسٹنس پہ سر میں گولی مارتا ہے یا اپر باڈی میں مارتا ہے. وہ کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے؟ یہ ہم نے مل کے ان کے چیزوں کو ختم کرنا ہے پولیس کے ساتھ. تو اس میں میں سمجھتا ہوں اس میں اسٹریٹ کرائم پہ اب آتے ہیں سر. یہ جو آپ نے بالکل یہ کچھ چیزیں نشاندہی کی کہ جو لوگ آئے کراچی کے اندر، باہر سے آئے، جو کچی آبادیاں ہیں. اب تھوڑا سا میں سر چاہ رہا ہوں کہ اس پر ہمیں ایجوکیٹ کریں اور بتائیں فوکس ہو کے کہ جو اس وقت جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں وہ بنیادی طور پہ ہیں کون. مثلا ایک تو بات یہ کہی جاتی ہے کہ جناب اکانومک کرائسس ہے تو وہ کوئی شاید بے روزگاری سے تنگ آ کے جو ہے اس طرف آئے ہوئے، لیکن ہم نے جو ریسرچ کی تو وہ ایلیمنٹ کم ہے اس میں جو کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہے. تو ان کو یہ جو بنیادی طور پہ یہ کن بستیوں میں جاتے ہیں، کہاں جا کے رہتے ہیں، وہاں پہ آپریشن کیوں نہیں ہو پاتے ہیں، یہ مقامی ہے اسٹریٹ کرمنل، غیر مقامی ہے. اس میں پولیس کا جو رول ہے، کیونکہ جو پولیس میں سپاہی لیول پہ یا نیچے لیول پہ کیا وہ ان میں سے کچھ لوگ ان کے سہولت کار بن جاتے ہیں. اسلحہ جو ہے وہ انہیں رینٹ پہ بھی مل رہا ہوتا ہے ڈیلی کی بنیاد پہ. اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب جو آج کل ڈرگ یوز کر رہے ہیں وہ ڈرگ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ اسٹریٹ کرمنل ہے کون یہ کراچی؟ بالکل آپ نے جو محرکات اور چیزیں بتائیں ان میں سے کچھ صحیح ہے، کچھ ایگزیجریشن ہے. دیکھیے جو پروفائلنگ ویسے بھی آف اینی سارٹ کرنا وہ بڑا ٹرکی ہوتا ہے، خاص طور پہ سوسائٹی کسی بھی مہذب میں جہاں پہ ڈفرینٹ کمیونٹیز، ڈفرینٹ لوگ بستے ہیں. پروفائلنگ امریکہ میں بھی جب بھی ہوئی ہے بڑی کنٹروورشل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو پروفائلنگ میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے سوال کچھ اس طرح کا بتایا ہے تو یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کے سامنے میں کچھ ڈسکس کر سکتا ہوں فار دیئر کنزپشن اونلی. جو سب سے زیادہ وائلنس ان کرائم کراچی میں بڑھا ہے دیٹس بیکاز آف نارکوٹکس. سم ہاؤ نارکوٹکس کراچی میں بنتی نہیں ہے، یہ آپ ریئلائز کر لیں، باہر سے آتی ہے، ٹھیک ہے. اس ڈیٹیل میں نہیں گھسنا چاہتا کہاں سے آ رہی، کیسے آ رہی ہے. اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو فگرز بھی بتاؤں گا. ہزاروں ٹن یعنی کہ من جو ہے چرس، کوکین اور انفارچونیٹلی سنتھیٹک ڈرگس، جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے ریمائنڈ کریں گے، کیونکہ سنتھیٹک ڈرگس جو ہے یہ موسٹ ولنریبل گروپ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. پڑھے لکھے، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہی اچکا ہے، بدماش ہے، لیکن ابھی پڑھے لکھے اور یہ کس طرح سنتھیٹک ڈرگس کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہیں ان کی زندگیاں، اور وہ باقیوں کی زندگی کس طرح اس طرح نیگیٹیولی ایڈورسلی اثر انداز کرتے ہیں. تو وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن ڈرگس ڈیفینیٹلی ڈرگ ایڈکٹس اینڈ سپلائرس، اور پلس اس کے ساتھ کچھ طبقے جو ریسنٹ انٹرنل مائیگرنٹس ہے کراچی میں یا باہر سے آئے، ان کا کلچر اس طرح ہے. کیونکہ جو
اٹس اینی ویئر ان دا ورلڈ, صرف کراچی اسپیسیفک یہ نہیں ہے فنامنا کہ اگر پاکستانی کوئی انگلینڈ میں بھی جاتا ہے جاب کرنے تو اس کو بھی ایک جنریشن کم از کم لگتی ہے انٹرنلائز ہونے. وہ اپنے پیرنٹس کو یا کسی کو فیملی کو پیسے بھیجتا ہے پہلے سال, دوسرے سال سے آپ دیکھیں کچھ سالوں کے بعد وہ کم ہوتی جاتی ہے, وہاں پہ وہ پراپرٹی اور دوسری چیزیں پلان کرتا ہے. الٹیمیٹلی سیکنڈ جنریشن جب اس کی پیدا ہوتی ہے تو کلچرلی یہ ہی از اے ڈفرنٹ پرسن. ایسے ہی ہوتا ہے, کراچی بھی اسی طرح ہی, اور اس کا کلچر اتنا پاورفل ہے کہ جو بھی آتا ہے باہر سے, چاہے وہ وزیرستان کے پہاڑوں سے آئے, بلوچستان خوزدار کی کسی چھوٹی سی وادی سے آئے, سنگلاخ وادی سے آئے, انٹیریئر آف سندھ یا سدرن سرائکی بیلٹ کے کسی چھوٹے سے گاؤں سے آئے, it takes 1 or 2 generations before he becomes internalized and becomes full-fledged citizen of Karachi. اس دوران اس کی دشمنیاں, اس کی عادات, اس کے جو ہیبٹس ہیں اور پلس ویلیوز اینڈ کلچر ہے وہ ساتھ آتا ہے. کراچی میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ آنر کلنگ کے, ہم نے دیکھا ہے کہ آنر کلنگ کے حادثات بڑھ گئے, خاص طور پہ جب وزیرستان اور اس میں آپریشن ہوا. بہت بڑی تعداد میں ہمارے نارتھ سے جو پاکستانی آئے ہو کراچی میں, بہت سا علاقہ میٹروول سے آگے شروع کریں گے آپ, اتحاد ٹاؤن اور یہ ہے. میں پھر اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو پروفائلنگ, لیکن آپ دیکھیں شروع میں ان کو پرابلم ہوئی تو آنر کلنگ بھی تھی, پرچہ کروانے میں ریزسٹنٹ تھا. پرچہ ہم نہیں کروائیں گے, ہم تو بدلہ لیں گے. ہم کہتے تھے کہ جی قانونی طور پر, تو یہ کلچر چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پولیس رول پہ ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری ماشاءاللہ پولیس اتنی ایفیشینٹ ہے کہ وہ تو کرائمس ہونے سے پہلے وہاں پہنچ سکتی ہے. مطلب ایک بات ایک کہی جاتی ہے تفریح میں, مطلب یعنی پولیس جہاں پہ ہو رہا ہو وہاں اس سے پہلے شاید وہ پہنچ سکتی ہے. تو اور کبھی کبھی ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر ان پہ انویسٹمنٹ کی جائے اور ان کو ہر طرح سے جو ہے خیال رکھا جائے تو یہ بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی پولیس کی جو ایکشنز ہیں سر, وہ فرمائیں کہ کیا ان علاقوں میں جاتے ہوئے جو جہاں سے اسٹریٹ کرمنل آتے ہیں پولیس کیا نہیں جا پاتی ہے, پولیس کے پاس فائنینشیل ریسورسز کیا ہیں, کیسے پکڑتے ہیں. اچھا, اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ ویو ہوتی ہے, یعنی کہ اگر پکڑ بھی لے تو وہ 1 مہینے میں 15 دن میں بندہ چھوٹ جاتا ہے عدالت سے, جو پروسیکیوشن کا نظام ہے, پھر دوبارہ ویو اوپر آ جاتی ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی. تو اس پروسیس پہ ذرا فرمائیں. جی دیکھیے, پولیس کا ایکشن جہاں تک ہے, کراچی پولیس بالخصوص پاکستان پولیس, کیونکہ ہم فائر فائٹر ثابت ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی ایشو کرائسس آتا ہے اور اس کو فائر فائٹنگ کرنے میں پولیس کو بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کرنا. میں کوسوو میں بھی رہا 2 سال تقریباً, اور ہم تقریباً 42 پولیس فورسز تھی پوری دنیا سے, امریکہ سے تھی, ویسٹ سے تھی, کینیڈا کی ماؤنٹیز پولیس تھی, ویسٹ یورپ کی تقریباً شاید ہی کوئی پولیس فورس, لنڈن میٹروپولیٹن رائل آئرش کانسٹیبلری سے لے کے فرینچ جندار اور اسپینش پولیس اور اٹالین, یہ سب تھے. تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ کلچر پولیس کا مورال سملر ہے, ایشوز بھی سملر ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ ہم کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں ہیں. پولیس کی ایفیشنسی کینیا کی پولیس سے تو بہتر ہے ہم. نہیں, بہت سو سے بول رہے ہیں. دیکھیے یعنی کہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت سی پولیس فورسز, ایون ویسٹ کی پولیس فورس سے بہتر ہیں, کیونکہ ہم ورک انڈر ایڈورس کنڈیشنز اینڈ ود میگر ریسورسز, منیمل ریسورسز, اس کے ساتھ بھی ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, تو یہ کرتے ہیں. پولیس کا ایکشن کی آپ نے بات کی, دیکھیں اگر آپ صرف یہ چیز دیکھیں کہ پچھلے ابھی سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں 2 ویکس میں کرائم کی ایک ویو آئی جس پہ بڑی چیخ و پکار ہوئی, صحیح, رائٹلی سو. عوام, وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل, وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دا سٹیزن آف کراچی, وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دا گورنمنٹ, اور وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دا کورٹس. اور اس میں میڈیا بھی آ جاتا ہے, انہوں نے کافی اس کو اٹھایا کہ جی کرائم, لیکن اس کو جس طریقے سے ہم نے کنٹرول کیا, میں آپ کو صرف ایکشن بتا دوں کہ پچھلے سال جو 10-11 مہینے گزرے ہیں اس میں پولیس کے انکاؤنٹرز جن میں ہارڈ کور کرمنلز کو مارا گیا, پچھلے سال اگر وہ 40 کے قریب تھے تو اس سال 110 کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. اگر زخمی حالت میں جو گرفتار ہوئے مثال کے طور پہ 240 تھے پچھلے سال, تو اس سال 730 سے ہم اوپر جا گئے. ٹوٹل جو اریسٹ ہیں کرمنلز کے پچھلے سال 5400 تھے, تو ابھی ہم 7200 یعنی 7000 کو کراس کر چکے ہیں. پولیس کا ایکشن از بالکل. اریسٹ ہوئے ان کا کیا ہوا اس کے بعد؟ اریسٹ
یہ ایشوز ہیں ہمارے. جی بالکل آپ نے صحیح جس طرح نشاندہی کرنا چاہتے ہیں, دس از اے بگ ایشو. ہم خود جو لیگل پروسیس کمبرسم ہے, بہت ہی پبلک فرینڈلی نہیں ہے, اور ہمارے لیے بھی ایشوز ہیں, تو اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کو بالکل سمپلیفائڈ پروسیس بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو دی ہیں, جس میں خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم کے لیے ٹریبونلز کا انعقاد, اور پلس ٹائم رکھنا کہ جی کوئی بھی 2 سال اگر کوئی یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں لیگل پروسیس ہمارا بدقسمتی سے ایسا ہے کہ مرڈر جو بندہ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی پروسیس فالو ہوتا ہے جو کہ ایک موبائل سنیچنگ کے دوران ہوتا ہے. کوئی آپس میں ربط نہیں ہے. مرڈر از اے ہینیس کرائم, اور یہ جو ہے بہت ہی ایک لحاظ سے جب تک وائلنس نہ ہو اس لحاظ سے یہ چھوٹا کرائم ہے, تو ان میں کوئی ڈفرینس ہونا چاہیے. پروسیس لمبا نہیں ہو, 2-3 سال فریادی بھی تنگ آ جاتا ہے, وہ بھی پروسیس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہماری بھی خامیاں انویسٹیگیشن میں, ہم نے اس کو بھی صحیح کرنا ہے, ہم کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اوور آل پروسیس کو بھی بہتر کرنا ہے. سر امیج آف پولیس کی اگر بات کریں, مثلا ترقی یافتہ ممالک میں تو صورتحال یہ ہے کہ بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کا فرینڈ کون ہے, تو پولیس مین, اور اس حد تک ایک بچہ بچپن سے ہی اپنے پولیس کے بارے میں فرینڈلی سوچتا ہے کہ اگر ماں باپ بھی اسے تھپڑ مارتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو وہ کال پولیس کو کرتا ہے. یعنی یہ عالم ہے پولیس کا اعتماد جو ہے, اور پولیس کی ایک بڑی رسپیکٹ بھی ہے, اور پولیس سے کوئی خوف نہیں ہے. مثلا ایک پولیس جو ہے نا وہ بہت ہی فرینڈلی ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ کوئی بہت ہی مہنگا کسی کا موبائل چھن جائے تو وہ جاتا ہے کمپلین کرنے. چھوٹا موٹا موبائل ہوتا ہے, کہتا ہے یار میں تھانے جاؤں گا, میرے اور پیسے خرچ ہوں گے, اس سے بہتر ہے ایک دن تھوڑا غم بنا کے اگلے دن نیا موبائل لے لو. تو یہ جو ایون چوری کی وارداتیں, بہت ساری وارداتوں میں لوگ اسی لیے رپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ انہیں ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ہمارے مزید پیسے خرچ ہونے تھانے جا کے. اچھا, پھر پولیس کو دیکھ کر مثلا ایک ذہن میں خیال جو آتا ہے وہ ایک کرپشن کا آتا ہے, یعنی پولیس کا کام کرپشن روکنا ہے, لیکن پولیس والے کو دیکھ کے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ یار یہ کرپٹ ہوگا, یہ ہم سے رشوت لے گا, یہ پیسے لے گا. تو یہ جو امیج ہے, کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں, کیا مجھے بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. کتنے لوگ سمجھتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں اس امیج کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے, تو سر یہ پورا امیج ہے پورے پاکستان میں, اور کراچی میں تو بہت ہی زیادہ اس کا چیلنج ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو, ہم اور آپ فرینڈلی اس پولیس کو چلا سکیں آگے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں بڑا ہی مشکل سوال ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس کی آپ نے جس طرف ریفر کیا ہے وہ ہائی ہینڈڈنیس ہے. پولیس کا جو طریقہ کار ہے ورکنگ کا, وہ اتنا سخت اور کبھی کبھار ڈس آنیسٹ کیوں ہے, یہی بنیادی طور پہ آپ کا سوال. دیکھیے اس میں 2 چیزیں, ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس میں کبھی انہی بینچز پہ بیٹھا ہوتا تھا. میرے ایس پی صاحب, ڈی ایس پی صاحب جو آئے ہیں یہ بھی یہیں سے اسکولوں کالجز سے پڑھ کے آپ کی طرح گئے ہیں. وی آر ریفلیکشن آف دا سوسائٹی. جیسی سوسائٹی ہے ایکسٹریمزم بڑھتا ہے, پولیس میں بھی وہ رجحانات آتے ہیں. یہ ایک تو بات, سمپل سی بات یہ ہے, وی آر نتھنگ بٹ اے ریفلیکشن آف سوسائٹی. مجھے یاد ہے میں جب پروموٹ ہوا تو پہلا ڈسٹرکٹ جو مجھے ملا کمانڈ کرنے کے لیے وہ گھوٹکی تھا, اپر سندھ کا, جہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا ہمارا ایک کچے کے علاقے میں ایک ڈی ایس پی, 2 ایس ایچ اوز, 5 لوگ شہید ہوئے. ہارڈ کور ایریا تھا, ٹرائبلائز زیادہ تھا, ویپنائز زیادہ تھا. وہاں پہ پولیسنگ بڑی سخت کرنی, رات کو 3 بجے تک ہم روڈز پہ ہوتے تھے یا کچے کے علاقے میں ہوتے تھے, اور روزانہ فائرنگ اس طرح کیا. اس کے بعد میری نیکسٹ پوسٹنگ بدین ہوئی, تو بدین ویری پیسفل, ڈوسائل, ڈی ویپنائز, ڈی ٹرائبلائز سوسائٹی. تو کچھ عرصے کے بعد مجھے آر پی او جو میرے ایڈیشنل آئی جی تھے, انہوں نے اس زمانے میں مجھے کال کی کہ میرے ساتھ آ کے چائے پی لو, اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, تم گھوٹکی کی پولیسنگ بدین میں کیسے کر رہے ہو. تو مجھے پہلے تو بات سمجھ میں نہیں آئی. آئی تھاٹ کہ آئی واز ورکنگ ویری ہارڈ اور بہت ہی کریجیسلی فور فرنٹ پہ آ کے کھیل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کرمنل علاقہ ہے, ویپنائزڈ ہے, ہارڈ کور کرمنلز ہیں, یہ یہاں پہ کرمنالٹی بہت ہی لو ہے, لوگ بڑے ہی ٹھنڈے ہیں, تو تم اسی طرح کی پولیسنگ یہاں پہ نہیں کر سکتے, اپنا پولیسنگ کا پیس کم کرو. ٹھیک ہے, تو یہ جواب ہے. یہ اوور دا ٹائم بھی ہوتا ہے,
فرام لوکیشن ٹو لوکیشن بھی ہوتا ہے. جو ہمارا SHO ویسٹ میں منگو پیر میں کامیاب ہے وہ کراچی میں درخشاں نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ کے سوال کی بات یہ ہے کہ وی آر نتھنگ بٹ اے ریفلیکشن آف سوسائٹی. سوسائٹی میں جو رجحانات ہوتے ہیں اسی طرح ہی ہم بھی اگریسو ہونا پڑتا ہے. اور دوسری چیزیں ڈس آنیسٹی, دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک, اس پہ میں بعد میں آؤں گا. اور دوسری چیز اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ دس از ایمبیڈڈ ان آور اوریجن. دیکھیے یہ جو کراچی پولیس سندھ پولیس کا حصہ ہے تو شاید اٹس اے پوائنٹ آف پرائڈ فار اس کہ اٹس دا اولڈیسٹ ماڈرن پولیس فورس ان دا سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے. 1843 میں چارلس نیپیئر نے جب ٹالپور حکمرانوں کو یہاں پہ ختم کیا اور اس کے بعد پولیس فورس کو ری آرگنائز کیا ماڈرن لائنس پہ پہلی مرتبہ. اس سے پہلے مغل والا سسٹم چل رہا تھا. ایون بنگال پہلے تھا, انگریزوں کے قبضے میں تھا, کالونی تھا, میڈراس تھا اور بامبے کے بڑے سے حصے دلی تک آ گئے تھے. لیکن پولیس پرانے پیٹرن پہ تھی. یہاں پہ بالکل فرام اسکریچ انہوں نے نئے ماڈرن کے 4000 کی پولیس فورس بنائی سندھ کے لیے. اور 1843 میں سندھ از دا اولڈیسٹ ماڈرن پولیس فورس ان سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے. اس کا اوریجن, لیکن بدقسمتی سے اس کا جو اوریجن انہوں نے رکھا, اس زمانے میں آئرلینڈ ان کی کالونی ہوتی تھی. تو جو پولیسنگ لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کا کانسیپٹ ہے جس میں پبلک پارٹیسپیشن, ہائی ہینڈیڈنس سے بچاؤ کی فورمز اور ہر چیز ہے, وہ لنڈن میں تھے ان کے. لیکن آئرلینڈ میں کیونکہ وہ کالونی تھی ان کی, انہوں نے آئرش کانسٹیبلری میتھڈ رکھا ہوا تھا. اور اس میں کیا تھا کہ بہت بڑی شو آف فورس سے حکمرانی کرنی ہے, پریپونڈرنس آف پولیس فورس, ایکسیسو یوز آف پاور, سختی کے ساتھ نمٹنا ہے, کوئی بھی سرکار کے خلاف سر اٹھائے اس کو کچل دینا ہے. تو آئرش کانسٹیبلری میتھڈ جو تھا اس میں آپ دیکھے ہوئے یہ جو موبائل کا کلچر ہے ہمارے پاس, زیادہ سے زیادہ گاڑیاں, گن ٹاٹنگ پولیس مین, یہ باہر کی دنیا میں آپ کم دیکھیں گے. تو یہ ہمارا اوریجن بدقسمتی سے 1857 کی جو جیسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں, اس کے بعد انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو پریزیڈنشل ٹاؤنز ہے, میں تھوڑی سی ہسٹری کا لیسن آپ کو دے رہا ہوں, آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. تو جو پریزیڈنشل ٹاؤنز تھے اس زمانے میں, کیلکٹا, مدراس, جس کو ابھی چینائی کہتے ہیں, بامبے, ممبئی کہتے ہیں میرے خیال, دلی, لاہور. بعد میں انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ, لاہور نہیں تھا ان میں پریزیڈنشل ٹاؤنز میں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں آہستہ آہستہ ہم لنڈن میٹروپولیٹن پولیسنگ والا کانسیپٹ لے آئیں گے, اکاؤنٹیبلٹی زیادہ, ہائی ہینڈیڈنس کم. اور اس کی میں ہال مارکس آپ کو بتاتا ہوں. لیکن 1857 کی وار, جنگ آزادی جس کو وہ میوٹنی کہتے ہیں, ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نتھنگ ڈوئنگ, ہم تو وہی رکھیں گے, ہائی ہینڈیڈنس. کیونکہ ہمارا جو بیسک ایم ہے ریونیو کلیکشن ہے, اس میں کوئرسو عام پولیس کی چاہیے ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا اور کوئی انٹرسٹ زیادہ نہیں تھا یہاں پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر ول بی پرائیورٹی, کرائم اس کے بعد. کیونکہ پولیسنگ کا بنیادی کام, جو مین 2 بڑے کام ہیں, لا اینڈ آرڈر, جس کو آپ عام زبان میں سمجھ لیں کہ یہ جو جلسے جلوس, لوگ ایجیٹیشن کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, یہ لا اینڈ آرڈر میں آتی ہیں. اوور آل کرائم بھی لا اینڈ آرڈر کا حصہ ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر بنیادی طور پہ یہ سمجھاتا ہے. تو لا اینڈ آرڈر انہوں نے کہا کہ کوئی یہاں سے سر نہ اٹھائے, ہندوستانی یا ابھی جو پاکستانی ہے. تو اوریجن اس کا انہوں نے اس طرح رکھا. اور کرائم جو ہے دیٹ ول بی پرائیورٹی نمبر 2. مرڈر کوئی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, اور کوئی کرائم ڈکیتی ہوئی, چوری ہوئی, اس کے پیچھے پولیس جاتی, انویسٹیگیشن اچھی ہوتی ہے, وہ ہماری پرائیورٹی نمبر 2 ہے. پرائیورٹی نمبر, تو اوریجن ہمارا بدقسمتی, ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے تھا آفٹر پارٹیشن. بدقسمتی سے ہم نہیں کر پائے. ایک کمیشنز بیٹھی, انہوں نے کہا پولیس کمشنریٹ سے انڈیا نے چینج کر لیا, ہم نہیں کر پائے. تو دس از ون تھنگ کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اور جو دوسری بات ہے کہ ماڈرن پولیسنگ دنیا میں عوام کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, عوام سے الگ الوف نہیں کر سکتے آپ. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ چاہیے. یہ مراد سونی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آج کل ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ اس میں بعد میں بتاؤں گا. کراچی کے شہری ہے, سٹیزن, اس طرح کے بہت سے لوگ, ہمارے وائس آف کراچی والے ہیں, CPLC والے ہیں, یہ سب پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کام کرتے ہیں. اس سے عوام کا بھلا ہوتا ہے, پولیس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. جو ہمارے
جو گیپس ہیں وہ فل ہو جاتے ہیں. سر یہ جو یعنی یہ تو وہ سوالات ہیں جو عوام کی جانب سے میں آپ سے کر رہا ہوں اور اب یہ خود بھی آپ سے کریں گے. کچھ سوال آپ کے بھی ہوتے ہوں گے یقینی طور پہ سرکار سے کہ بھائی حکومت سے ہمارے یہ مطالبے. تو اس طرف ذرا فرمائیے کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ کی خواہش ہوگی کہ اور آپ یہ بات کرتے ہوں گے کہ جناب جس طرح موٹر وے پولیس ہے اس کا ایک اعتماد بڑا ہے اور موٹر وے پولیس پہ لوگ جو ہیں وہ اب اعتماد کرتے ہیں کہ جناب وہاں کسی قسم کی کوئی نہ رشوت دی جاتی ہے نہ کوئی اور پرابلم ہے, ان کو تنخواہیں اچھی ملتی ہیں, اسمارٹ ہوتے ہیں, دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, مطلب بہت ساری چیزیں. تو اس طرح کر کے آپ کی پولیسنگ کے حوالے سے جو حکومت سے مطالبات ہیں کہ آپ چاہتے ہو کہ جناب کہ مقامی پولیس آئے, مقامی پولیس کے پہ بھی ایک بڑے سوالات ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے اسی علاقے میں رہتا ہے تو وہ سوچے گا کہ میں اپنے علاقے کے حوالے سے کیا کر سکتا ہوں. دوسرا جو تربیت یافتہ پولیس ہوتی ہے کہ وہ اتنا اسمارٹ ہے کہ وہ ان اسٹریٹ کرمنل سے یا جو چیزیں ان کا مقابلہ کر سکے. کیا اس کی تنخواہوں کے حوالے سے, اس کی رہائش کے حوالے سے کہ اتنی اس کو مل رہی ہے آج کی مہنگائی کے دور میں کہ اسے ادھر اس طرف نہ جانا پڑے. تو اس طرح سے کچھ مطالبات جو حکومت سے آپ کے ہوں. دیکھیے حکومت کے ساتھ وی ورک انڈر گورنمنٹ. ایسے نہیں ہے کہ پولیس انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے, سیپریٹ ادارہ ہے, اور گورنمنٹ کے ساتھ گاہے بگائے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے پورا ایک پلیتھرا آف ریفارمز کی چیزیں بھیجی ہیں جس میں قانون سازی میں تبدیلی کہ بالکل سمپل بنائیں, جو لیگل پروسیسز ہیں اس کو اتنا سمپل بنائیں کہ عام شہری موبائل فون کیوں اس نے وہ پولیس کی بھی کوتاہی ہے, کبھی کبھار ڈسکریج کرتے, لیکن زیادہ تر ابھی تو فری رجسٹریشن آف کرائم ہے. موبائل فون کی آپ کیوں نہیں تھانے پہ جاتے رجسٹر کرانے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد آپ کو پھر دوبارہ آنا ہے, پھر بیان دینا ہے, پھر یہ کرنا ہے. یہ وی وانٹ ٹو سمپلیفائی دس پروسیس. اسی طرح جو آپ نے بات کی کہ وے فارورڈ کی, آپ نے بیسیکلی بات کی کہ فیوچر کیا ہے, اس کے بارے میں میرے ٹیکنالوجی کا استعمال, اس کے بارے میں میرے سیف سٹی کراچی کی جو بات ہے, جی بالکل صحیح. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے ری آرگنائزیشن آف دا پولیس فورس. میں سمجھتا ہوں اگر ہم پولیس کا لنڈن میٹروپولیٹن ماڈل, کیونکہ ہمارے یہاں ویپنائزڈ بدقسمتی سوسائٹی ویپنائزڈ ہے, لنڈن کی طرح نہیں ہے کہ ویپن نہیں ہے. ہمارے یہاں بائیفرکیٹڈ سوسائٹی ہے, ایسے نہیں ہے کہ قانون سب کے لیے برابر. بدقسمتی سے بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہے, وہ فیکٹرز ہیں جو اس کو ہنڈر کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود الٹیمیٹلی ہم نے اس ماڈل کی طرف جانا ہے, اور اس ماڈل سے پہلے ہم نے پولیس کو ری آرگنائز کرنا ہے. ابھی کیا ہے, آپ پولیس کا میک اپ دیکھ لیں, میں تھوڑا سا, اگر مجھے تھوڑا ٹائم دیں میں جلدی سے سمجھا لوں. پولیس میں 85% کانسٹیبلری ہوتی ہے. آج کل کی جو پولیس ہے جو آئرش کانسٹیبلری میتھڈ پہ ہے, اس میں کیا ہے کہ 85% ہماری پولیس فورس کانسٹیبلری ہے. کانسٹیبلری سے مراد کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل ہے. لوئسٹ لیول آف دا سوسائٹی سے وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. میٹرک پڑھے, بس میٹرک کی ڈگری چاہیے. عام طور پہ اکنامک کنڈیشنز ان کے گھروں کی اور یہ اور وہ انویسٹیگیٹر نہیں ہوتے, نہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں نہ آفیشیٹ کر سکتے ہیں کسی کام کو. وہ ہماری مددگار ہوتے ہیں, جس کو ہم عام طور پہ آپریشنز کہتے ہیں, اس میں مددگار ہوتے ہیں, جس کو واچ اینڈ وارڈ کہتے ہیں. پوری دنیا کا پولیسنگ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. ابھی اس آپریشن کو ہم نے منیمائز کرنا ہے اور اس کو سبلیٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ اس کی مثال پہلے ہی ہم کر چکے. آپ نے دیکھا ہوگا مشرومنگ گروتھ آف سیکورٹی ایجنسیز. یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی طرح بڑھے. کسی نے سیکورٹی لینی ہے, گارڈ لینا ہے, ہی شوڈ گو اینڈ پے فار اٹ. بینک نے سیکورٹی لینی ہے, کارپوریشن نے لینی ہے, کارخانے نے لینی ہے, آپ کی یونیورسٹی نے لینی ہے, اپنا سیکورٹی گارڈ ہائر کرے. پولیس کا کام نہیں ہے. پولیس کا کام بنیادی ہے انویسٹیگیشن اینڈ ڈیٹیکشن آف دا کرائم. ہم اس کی طرف دیں تو ہمارا اس کے لیے جو صحیح پولیس کا حصہ جو اس کام کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو ہم NGOs کہتے ہیں, نان گزٹڈ آفیسرز. جو اصل پولیس ہے, اصل پولیس ہماری وہ ہے, وہ کیا ہوتا ہے, ASI, سب انسپیکٹر اینڈ انسپیکٹرز. یہ ہماری اصل پولیس ہے. SHO بھی ان سے آتے ہیں جو آپریشن کا کچھ کام ٹیکنیکل کام کرتے ہیں, پلس انہی سے ہی ڈیٹیکٹیوز بنتے ہیں, انہی سے ہی انویسٹیگیٹر بنتے ہیں. تو یہ ہمارا اصل پولیس وہ ہے. وہ ہمارے پاس کتنی ہے, اور اس کے لیے ابھی بھی ریکوائرمنٹ ہے. ASI کا ایگزام بیچلرز منیمم ہے, بیچلرز کر کے آپ آ سکتے ہیں. لیکن وہ اس کا کیریئر اپارچونٹی اگر ان میں سے کوئی جوائن کرنا چاہے یا نوجوان جوائن کرنا چاہیں تو یہ ماشاءاللہ کیا اٹریکٹیو ہے. یہ NGOs میں آئیں,
सुपरवाइजरी लेवल जो ऊपर है, जो DSP और ASP से अबव होती है, ऑल द वे टू एडिशनल IG और IG होता है, उसमें आए। ये अपने आप को क्यों महदूद करें, हर जगह है। लेकिन वो हमारा पुलिस का जो असल दिल है वो NGOs हैं। NGOs हमारे पास कितनी होती हैं पुलिस में? 1,30,000 के करीब सिंध पुलिस है, कराची में 60,000 हमारी है। NGOs की परसेंटेज आप निकालेंगे इसमें तो इट्स नॉट मोर देन 10 to 12%। जो बुनियादी पुलिस का काम है 10-12। अच्छा, इससे क्या नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान इनकी कम तादाद की वजह से, एक तो कल्चर जो आपके सामने पुलिस का ज़्यादा आ रहा है वो हमारा आ रहा है कॉन्स्टेबलरी का कल्चर, और जिसको आप मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, काका सिपाही भी कहते हैं और बाकी नाम भी मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो वो जो आता है वो 85% हमारी वो फोर्स है जो आपके सामने आती है, और वो बुनियादी तौर मुआविन पुलिस है, इन्वेस्टिगेटर नहीं है। इन्वेस्टिगेटर NGOs हैं। अगर NGOs की 12% से हम तादाद 30% कर लें और इनकी तादाद घटा के जो 85% है 30% इनकी कर लें, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। लेकिन पुलिस का जो इम्पैक्ट है, जो प्रेजेंटेशन है, आवाम के साथ ताउन है, थाने का कल्चर है, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस नंबर 1 करने की बड़ी ज़रूरत है। और सुपरवाइजरी अफसर हम 5-10%, ये DSP साहब बैठे हुए हैं, SP साहब बैठे हुए हैं, मैं हूँ, हम 4-5% से ज़्यादा नहीं होते पूरी पुलिस फोर्स में। तो मेजॉरिटी, तो असल पुलिस का दिल जो है उसको हमें सही करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी। देखिए, अभी तक हम आयरिश कॉन्स्टेबलरी मेथड में क्या था, शो ऑफ फोर्स। और जी पुलिस की इधर से मोबाइल आ गई, ये आ गई, वो आ गई, सहम गया, लोग ये रास्ता छोड़ के चले गए, कुछ डंडे बरसाए, कुछ पकड़ लिया और ये कर लिया। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट पुलिस। पूरी दुनिया में आपने देखा है कि आप में से जो गए हैं बाहर, जो लंदन गए हैं, दूसरी जगहों पे गए हैं, आपने कभी देखा है कि पुलिस हर जगह खड़ी है, नाका खड़ा है, नाका लगा हुआ है? ये नहीं है। वो क्यों है? मॉडर्न सेफ सिटी कॉन्सेप्ट आ गया है। CCTV कैमराज, इंटेलिजेंट कैमराज विथ इंटेलिजेंट नेटवर्क, इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। आप उससे वॉच करते हो शहरों को, सिटीजन्स को, पोटेंशियल क्रिमिनल्स को, और उनके ज़रिए पकड़ते हो। प्रिवेंशन आपकी ज़्यादा होती है, डिटेक्शन आपकी ज़्यादा होती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बगैर कराची के पुलिस को नए थ्रेशोल्ड पे जाने का कोई तरीका नहीं है, एक बात। दूसरी है डिजिटाइजेशन ऑफ पुलिस रिकॉर्ड्स। वो क्या है? पुराने ज़माने आपने देखा होगा कि CI वाले लोग आते थे, जब किसी घर में डकैती, अगर किसी खुदा न खासा अल्लाह न करे किसी को वास्ता हुआ होगा, वो लेजर्स और रिकॉर्ड्स लेके आते थे कि जी वो जो बंदा था शक्ल इस तरह तो नहीं थी, किस तरह, ज़बान क्या बोल रहा था। तो उनके पास एक मैनुअल रिकॉर्ड होता है, हमारे पास अभी भी है, वो होता है, और वो कहते हैं ये तो नहीं था, इस तरह तो नहीं है, स्केच बना दें, मिलता जुलता किससे है ये। नाउ इट हैज़ टोटली बिन डिजिटाइज। ये अभी पूरी दुनिया में हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। हमने बहुत से ऐप्स बना दिए हैं पुलिस में। जस्ट इमेजिन कि अभी जो रीसेंट ऐप पुलिस ने निकाला है तलाश के नाम से, क्योंकि हमारी एक पूरी विंग है जिसको DIG लेवल का ऑफिसर हेड करता है, वो IT सेक्शन है। तो IT आप में से बहुत से हैं, दे कैन इवन वेंचर इनटू दिस अपॉर्चुनिटी, ये ले सकते हैं। उसमें क्या है कि तलाश में 2 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं। एट अ टच ऑफ बटन CNIC नंबर डाल दें, उसकी तस्वीर डाल दें, नादरा के ज़रिए अपलोड करके वो बताएगा कि ये बंदा कौन है, सस्पेक्ट है, एनीवेयर इन पाकिस्तान, वांटेड है। हम बहुत से लोग आजकल पकड़ते हैं होटल्स में, क्योंकि होटल्स में हमने जो बड़े बड़े होटल्स हैं सबको इलेक्ट्रॉनिक एक डिजिटल ऐप दिया हुआ है, उसको हम होटल आई कहते हैं। और जो भी होटल में एंट्री करता है इंटरलिंक्ड है हमारे सिस्टम से। अगर एब्सकॉन्ड रहे कहीं पे, वो वांटेड है, एकदम से हमें इशारा आ जाता है, होटल वाले हमें बताते हैं, और हमें नहीं भी बताएं हमें पता चल जाता है कि एक बंदे ने चेक इन किया है PC में, खैबर होटल में, फ़लाँ होटल में, और वो जो है वांटेड है, और हमारी पुलिस आके उसको गिरफ्तार करे। इस तरह के बहुत से ऐप्स हैं। दिस इज़ द फ्यूचर। 2 मिलियन का रिकॉर्ड है CRO में, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में हमारा 2 मिलियन का रिकॉर्ड। आप कितने रजिस्टर खोल खोल के किसको दिखा सकते हैं कि सस्पेक्ट तुम्हारा किस तरह है, लेकिन टच ऑफ बटन वो आ जाता है, वो जो चीज़ें बताता है वो हम फील्ड्स डालते हैं, वो आ जाता है। तो जिससे तो डिजिटाइजेशन, दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है और जिस पे आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है।
تو انشاءاللہ. تو کراچی جو کہ آپ اس سے انویسٹمنٹ سے مطمئن ہے سر, جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے پولیس کے اوپر, کیونکہ کراچی جیسے آپ نے کہا 65-70% ریونیو دیتا ہے, تو اس پر تو یہاں پہ خاص طور پہ پولیسنگ کے اوپر حکومت کی طرف سے ایک بڑی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے, تو اس سے مطمئن ہیں آپ جو انویسٹمنٹ ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیں, پولیسنگ وتھ انفورسمنٹ ان اینی ڈیموکریسی, پولیسنگ وتھ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, یہ آپ نے پڑھا ہوگا کانسٹیٹیوشن میں ہمارا کہ جی کسی کو ڈیو پروسیس کے بغیر اریسٹ نہیں کرنا, اس کے بعد اس کو ٹرائل اس طرح نہیں کرنا, اس کی ڈگنیٹی اور اس کا اس طرح خیال رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بہت بڑی ایک لمبی لسٹ ہے ہیومن رائٹس کی, وہ انشرائنڈ ہیں ان آور کانسٹیٹیوشن. اس کے انڈر میں پولیسنگ از اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ایکسپینسو تھنگ پوری دنیا میں. اٹس اے موسٹ ڈیفیکلٹ. آپ اس سے اندازہ کرا دیں NYPD نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو اینول بجٹ ہے ان ڈالر سینس, وہ پاکستان آرمی کے بجٹ کے قریب قریب ہے. کین وی افورڈ دیٹ؟ نو, آبویسلی ناٹ. لیکن ہم نے اپنے حالات اور واقعات کے مطابق پولیسنگ کرنی ہے. اس میں جو ہمارے گیپس ہیں وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. ہمارے ساتھ سیف سٹی پروجیکٹ کا ڈیلے ہو گیا ڈیفینیٹلی, لیکن اس سال انشاءاللہ یہ فلڈس نہیں آتے تو ہمارا پچھلے مہینے انوگریشن تھی. 2 سال کا پروسیس ہے. اس کے بعد پہلے اسٹیج میں تقریباً 12,000 کیمراز لگیں گی, اور انٹیلیجنٹ کیمرہ, یہ عام کیمرہ کی نہیں ہے. یہ آپ کی گاڑی کلر میک اس کو کر کے وہ گاڑی بتا سکے گا ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں کہ یہ گاڑی جو ہے اس کا نمبر پلیٹ یہ ہے, میچ ہو رہے ہیں ایکسائز ڈیٹا کے مطابق. کراچی کی جو ایکٹیو پولیس ہے وہ بہت کم ہے تعداد میں, اور زیادہ تر جو پولیس ہے وہ پروٹوکولز اور VIP پروٹوکولز کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو کیا پولیس کے اندر نئی ریکروٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ اس میں ایک بات اور کہوں گا کہ ابھی آپ یہ مہینہ دیکھ رہے ہیں نومبر کا امن ہے کراچی میں, اس کی دو وجوہات سوشل میڈیا پہ کہی جا رہی ہیں. ایک تو آئیڈیاز کراچی میں ہو رہا ہے, تو آرڈر مل گئے کہ جناب کہیں کوئی اسٹریٹ کرائم نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. دوسرا 5,000 پولیس والے جو اسلام آباد گئے ہیں, تو پولیس والے جانے سے بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید امن آیا ہوا ہے. آپ یہاں نفری بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. پولیس جو ہے لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ, لیکن جو پولیس کو لاز, جو لیگل فریم ورک ہے جو گورن کرتا ہے, CRPC, PPC, ایویڈنس ایکٹ اور اس طرح کے باقی لاز, وہ زیادہ تر فیڈرل اسٹیچوٹس ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ یعنی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کو یکجا ہونا پڑے گا. پورے ملک میں سب پولیس فورسز نے بڑی قربانی دی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کراچی پولیس نے جتنی دی وہ میرے خیال میں تاریخ کا حصہ ہے, کوئی قریب ہی نہیں آ سکتا. بھتہ مافیا عروج پہ پہنچ گئی, اور اس کی سرپرستی جو ہے وہ پولیس والے زیادہ تر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. صدر میں آپ دیکھ لیں, صدر میں جتنی بھی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں یا دکان والے, انکروچمنٹ ہے, ان سے ڈیلی بیسس پہ پولیس والے بھتہ لیتے ہیں. جو SHO لگتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ رشوت دے کے لگتے ہیں, انہیں اپنے پیسے جو ہیں وہ ریکور کرنے ہوتے ہیں. پھر ہر تھانہ جو ہے وہ شاید ذمہ دار ہوتا ہے کہ جناب سرکار کو مہینہ اتنا پیسہ جمع کر کے جو ہے وہ آگے بھیجنا ہے. اس تھانے کے اندر جتنے یہ انہوں نے بات کی نشاندہی کی, ٹھیلے والے ہیں, انکروچمنٹ والے ہیں, یا وہاں پہ اگر وہ کرائم چل رہا ہے, کوئی مختلف قسم کی ایلیمنٹس ہیں, وہاں سے وہ بھتہ لینا, تو جو یہ لیگلی بھتہ کو یہ ایک پوری انڈسٹری کریٹ ہو گئی ہے. اور تھانے کا SHO لوگوں کو امن دینے کے بجائے, اسٹریٹ کرمنل کو پکڑنے کے بجائے جو ہے یہ ریکوری کر رہا ہوتا ہے اور یہ پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے یا آگے اوپر دینے کے لیے. پولیس کو آپ نے ہر کام میں ڈال دیا ہے. الیکشنز بھی پولیس کراتی ہے, اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے پولیس ہوتی ہے, ریڈیو کے خلاف شہر کو کلین اپ کرنا ہے پولیس آپ سہارا لیتے ہیں. پانی کے واٹر ہائیڈرنٹس چوری ہے, اس میں بھی پولیس کو رول پلے کرنا پڑتا ہے. یہ ڈسٹریکشنز ہیں ہماری ریگولر جو روٹین کا کرائم ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اس سے ہٹ کے ہم کام کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی پولیس کی بڑی سخت ہے, یعنی کہ ایک آفیسر, سینئر آفیسر ایک چھوٹی سی بات پہ اس کو نہ صرف گھر بھیج سکتا ہے, پرچے کا آرڈر دے کے اس کو اندر بند کروا سکتا ہے. شاید ہی کسی اور ڈپارٹمنٹ انٹرنلی اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے جتنی پولیس. اگر پولیس والا کہنا کہ یہ چلان ہے اسے پے کریں, تو سامنے والا کہے گا کہ سر کیا کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ صرف پولیس کو ڈس آنیسٹ کرنا اور انہیں بلیم کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ایک امیج کریٹ ہو جاتا ہے, جیسے موٹر میں پولیس ہے, آپ کو پتہ ہے اگر میں یہ بات کہوں گی ان سے تو وہ الٹا اور غصہ ہو جائیں گے, تو وہاں ہمت نہیں ہوتی بات کہتے ہوئے. یہ بات کیا اگر SHOs کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہو تو کیا کرمنلز کرائم کر سکتے ہیں؟
ایک میں یا کوئی بھی سویلین اگر اپنا لیگل ویپن لے کے بھی اگر ہے نا موو آن ہوتا ہے تو اس کو یہ ڈر خوف ہوتا ہے کہ یار ابھی پولیس پوچھے گی 10 سوال کرے گی, میرے پاس لائسنس بھی ہے, ساری چیزیں. لیکن ایک کرمنل کو یہ خوف نہیں ہوتا, وہ ایزیلی موومنٹ کر رہا ہے, ایزیلی وہ کیمراز کے سامنے ساری, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے خیر جب سے کوٹا سسٹم آیا اس وقت بھی ایک پرابلم آیا, لیکن پچھلے کوئی 10-20 سالوں سے ریاست کا حصہ بننا کراچی کے لوگوں کا بڑا کم ہو گیا ہے. اور ایون وہ ان کے کہیں روٹ میپ میں بھی نہیں ہے, کہیں پلان میں بھی نہیں ہوتا ہے, کہیں کیریئر میں بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کے جس علاقے میں آپ رہتے ہو, کوئی گلشن میں رہتا ہوگا, کوئی نور نازمات میں, کوئی کورنگی میں, کوئی ڈیفنس میں, کوئی کلفٹن میں, شاید 50 محلوں تک, 100 محلوں تک کوئی پولیس میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی 100 محلوں تک کوئی فوج میں نہیں ہوگا. 100 پہلے ہوتا تھا کہ 4-5 محلوں کے بعد کوئی ایک بندہ سرکاری ایسا مل جاتا تھا جس سے آپ اٹیسٹ کروا لیتے تھے ڈاکومنٹ. آج آپ کو CSS ایگزام کر کے سرکاری طور پر بھی لوگ نہیں ملیں گے کراچی کے اندر. تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کندھے پہ کھڑا ہوں گا, خود بزنس کروں گا, انٹرپرینورشپ کروں گا. ٹھیک ہے, لوگ کریں, ٹھیک ہے, لیکن میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ریاست کا حصہ بھی بنے. اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ صرف اور صرف جو ہے آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا. اگر اچھا, اور یوتھ پارلیمنٹ ایک بڑا رول ادا کر رہا ہے کہ اگر آپ چلیں, جب تک نہیں جا رہے ان اداروں تک, تو کم سے کم ہم ایک برج کا رول ادا کرتے ہیں. چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں, چاہے وہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹرز ہوں, گورنرز ہوں, CM ہوں, فیڈرل منسٹرز ہوں, MNA MPs ہوں, چاہے پولیس کے لوگ ہوں, چاہے ایون آرم فورسز کے لوگ ہوں, ہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ لا کے اس لیے بٹاتے ہیں کہ وہ جو گیپ ہے سر وہ ختم ہو, اور اور ہم ایک برج کا رول ادا کر سکیں. تو مجھے امید ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ ریاست کا حصہ بنیں گے, اور تک نہیں بن سکیں گے کم سے کم ہم یہ رول جو ادا کرتے رہیں گے. ویسے ہم بہت بہتر ہیں, ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں کہ جتنے ہم شناختی کارڈ میں یا پاسپورٹ کی فوٹو میں نظر آتے ہیں, لیکن ہم اتنے خوبصورت بھی نہیں, اتنے فیس بک پہ نظر آتے ہیں. تو ہم کہیں درمیان میں موجود ہیں. لیکن اکثر ہمارا چہرہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں یا دنیا میں وہ دکھا دیا جاتا ہے جو شناختی کارڈ پہ ہماری فوٹو ہوتی ہے کہ شاید ہم کراچی ایسا ہے. تو آپ کیا, تو ہم تھوڑا کہیں درمیان میں ہیں, ہم اتنے خوبصورت بھی نہیں ہیں فیس بک والے, تو ہم کہیں درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں اتنا خوبصورت ہونے کے لیے اتنا فیس بک میں لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو کوئی خواب آپ جو ہے وہ دے سکیں کراچی والوں کو سر, کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس خوف سے, جو کہ ایون جو لاہور اسلام آباد سے کوئی آ رہا ہے, پورے پاکستان سے کوئی آ رہا ہے, اس کے ذہن میں بھی خوف ہے. ادھر سے بھی جو نوجوان آتے ہیں ان کی مائیں دعائیں کر کے بھیجتی ہیں کراچی کہ بھائی بیٹا 100 باتیں بتاتی ہیں کہ 2 موبائل رکھنا, یہ رکھنا, وہ کرنا. کراچی آنے کے 100 طریقے جو ہے ایجاد ہو گئے. اسی طرح کراچی کے جو لوگ جو ہیں یہ بھی خوف کا شکار ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد کراچی کے لوگ جو ہیں وہ اس خوف سے نکل سکیں گے. کراچی ایک پرامن شہر بن سکے گا, اور پولیس کا امیج جو بہتر ہو سکے گا. کوئی لڑکی جو ہے وہ اس کو کوئی رات کے 10-11 آدھی رات کو بھی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ کہے گی کہ نہیں, میرے لیے امان کی جگہ جو پولیس اسٹیشن میں وہاں جاؤں گی. آج یہ نہیں سوچ سکتی وہ, کوئی امان کی جگہ ہی نہیں ہے. کسی کے ساتھ کوئی کرائم ہو جائے, کچھ ہو جائے تو لاوارث ہے کراچی کے لوگ. وہ کہاں جائیں ان کو کچھ نہیں پتا, ان کو کہیں نہیں جا سکتے. مسجدوں کے دروازے بھی لوگ 10 بجے بند کر دیتے ہیں. تو کچھ جو ہے تھانے کم سے کم جو ہے وہ امان کی جگہ ہوں گے کسی کے لیے بھی, اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کر سکیں گے کہ یار یہ ریاست ہے, یہ حکومت ہے, یہ ہمیں تحفظ دے گی. پرسیپشن جو کراچی کے بارے میں عام طور پہ ہے, میں لاہور میں خود رہا ہوں, ASP ماڈل ٹاؤن رہا ہوں, دوسری جگہوں میں, میرا تو خیال یہ ہے کہ لاہور میں کرائم, ہینس کرائم اس سے زیادہ ہے پرسیپشن وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ کرائم نہیں آتا. ویزیبل کیوں نہیں آتا, اس کی بہت سی ریزنس ہیں. اس میں ایک ریزن تو یہ ہے کہ کراچی بینگ انٹرنیشنل پورٹ سٹی, اتنا بڑا امپورٹنٹ شہر, بزنس ہب, یہاں پہ میڈیا ہاؤسز کی پریپونڈرنس ہے. جتنے اخباری رپورٹرز میں لاہور میں فیس کرتا تھا, کراچی جب آیا تو کراچی میں 10 ٹائمز بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد. ہر ایک نے خبر بنانی ہے, ہر ایک نے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے. تو اس کی وجہ سے سم ٹائمز دے گیٹ کیریڈ اوے اور ایسی چیز لے آتے ہیں کہ جو کہ پرسیپشن پورا جو میں نے پرسیپشن بتایا وہ ریئلٹی نہ بھی ہو, اس کو سیل کر دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. کراچی میں کرائم کی سچویشن میں پھر اگین آئی ول اسٹک ٹو مائی گنس, اتنی بری نہیں ہے جتنی میڈیا میں ہم اس کی ہائپ ہم نے جنریٹ کی ہے.